بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ تحفہ مومن کے لیے ہے اور تحائف غم کے موقع پر نہیں دیے جاتے، مصیبت اور پریشانی میں نہیں دیے جاتے، بلکہ خوشی کے موقع پہ دیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے، موت اس کے لیے تو تحفہ ہے، اور جو رہ جانے والے لوگ ہیں، موت ان کے لیے غم کی چیز ہے۔ لیکن مومن اور مسلمان جب وہ فوت ہوتا ہے تو یہ موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی موت کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اور ناگوار سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کے ذریعے سے انسان کے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو ایمان کی حالت میں چلا گیا، فوت ہو چکا، اب اس پر ایمان کی آزمائش نہیں آئے گی، وہ محفوظ ہو چکا اور اس کا دین محفوظ ہو گیا ہے۔ جو زندہ ہے وہ ہر وقت خطرے میں ہے، نہ جانے وہ ایمان کے معاملے میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن جو شخص فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی خیر کی بات ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور مقام قحط ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس قحط سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ قید خانے میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے، وہ من پسند جگہ نہیں ہوتی، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ دونوں طرح کی جو مصیبتیں ہیں، قید خانے کی بھی اور قحط کی بھی، وہ دونوں مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی موت کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں علماء کرام نے دونوں باتیں اختیار کی، بعض نے تو یہ کہا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض نے کہا بعض گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن موت کی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، موت کو اس کے لیے پسندیدہ بنا دیجئے، یعنی وہ موت کو ناپسند نہ کرے، موت سے محبت کرنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ انس، اگر تم میری بات یاد رکھ سکو اور میری وصیت کی حفاظت کر سکو تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز موت ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا سے انتقال کر جانے کی مثال کو میں یوں پاتا ہوں جیسے کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اس تنگی سے نکل کر دنیا میں آ جاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد وہ واپس اس تنگی میں جانے کو ناگوار سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی واپس نہیں جائے گا، اور اسے ناپسند ہوتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کا، وہ موت کو اپنے لیے ناگوار سمجھتا ہے، لیکن موت سے جب وہ آخرت میں چلا جائے گا تو پھر وہ واپس دنیا میں آنے کو اسی طرح ناگوار سمجھے گا کہ جس طرح ایک شخص دوبارہ ماں کے پیٹ میں واپس جانے کو ناگوار سمجھتا ہے۔ حضرت مالک بن مغول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ سب سے پہلے جو خوشی اور جو مسرت انسان پہ وارد ہوتی ہے وہ موت کی ہے، کیونکہ موت کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کو دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن بندے کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی راحت نہیں ہے، اور اللہ کا دیدار یہ بھی موت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں دو باتیں بڑی پسند ہیں۔
ایک جب مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ اس نے سلام بھیجا ہے تو مجھے بڑی پسند ہے، اور دوسرا جب مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تو مجھے یہ بات بھی بہت پسند ہے، اس لیے کہ موت محبوب کے ساتھ ملنے کا ایک راستہ ہے۔ عبید اللہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت مکحول سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ جنت کو پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کون شخص ایسا ہوگا جو جنت کو پسند نہیں کرے گا؟ ان سے پھر کہا گیا کہ اگر آپ جنت کو پسند کرتے ہیں تو آپ موت کو بھی پسند کیجئے، کیونکہ موت کے بغیر کوئی آدمی جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حبان بن اسود فرماتے ہیں کہ موت بہترین چیز ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے بہترین جگہ قبر ہے، کہ مومن جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر معمون ہو جاتا ہے دنیا کے غموں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے موت راحت ہے۔ ان ساری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ناپسند کیا جائے۔ موت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے پھول ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ موت مومن کے لیے غنیمت ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ موت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے یا جس سے کراہت کی جائے، بلکہ موت انسان اور اللہ کی ملاقات کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، ایک پل ہے، ایک پردہ ہے۔ جب وہ ہٹتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے موت قابل نفرت چیز نہیں ہے، یا موت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ناگواری کا اظہار کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔